السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا 153واں درس ہے، 153۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس علاقے میں مبعوث کیا گیا، جس علاقے میں بھیجا گیا، اس علاقے کی صورتحال کیا تھی۔ تو ہم نے کل گفتگو کی تھی مختصراً کہ اس علاقے کی مذہبی صورتحال کیا تھی۔ آج ہم جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس علاقے میں اللہ کے رسول کو بھیجا گیا، اس علاقے کی اخلاقی صورتحال کیا تھی۔ اخلاقی صورتحال میں جو یہ باتیں میں آپ کو بیان کروں گا، اس میں ایک چیز کو نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے یہ عمومی قبائلوں کے اخلاق تھے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے قبائل کے یہی اخلاق تھے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ مشہور ہے کہ عرب جو ہے وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ جب یہ بات ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورا عرب یہ کام کرتا تھا، حالانکہ ایسی بات ہے نہیں۔ اب عرب کے چند قبائل تھے، جیسے آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے کہ بعض قبیلے والے مشہور ہو جاتے ہیں کہ صاحب وہ ایسا کام کرتے ہیں۔ یہ اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے کہ شہر کے سارے لوگ وہ کام کر رہے ہیں۔ ایسے ہی میں جو باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس سے آپ یہ نہیں سمجھیں کہ یہ سارے کے سارے عرب کے لوگ یہ کرتے تھے، اور خاص کر قریش بہت زیادہ جو ہے ان چیزوں سے دور تھے۔ لیکن عمومی جو صورتحال تھی وہ یہ تھی، لیکن اس سے بہت سے قبائل کیا تھے، ایک دم بری تھے، اور ان کے اندر یہ کیفیت نہیں پائی جاتی تھی۔ تو جو چیز سب کے اندر پائی جاتی تھی اس کا میں ذکر کرتا چلوں گا اور بتاؤں گا کہ یہ باتیں، یہ جو پہلی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو پوری عرب کی صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنا پیشہ جو ہے نا وہ لڑائی سمجھ رکھا تھا۔ لڑائی ہی پیشہ تھا، اور لڑائی کے لیے جب آدمی کسی چیز کو پیشہ بنا لیتا ہے، اس کا تعلق پیٹ سے ہو جاتا ہے، تو اس کو اچھائی اس کی بیان کرتا ہے۔ تو اس کو لڑائی کرنے والے کو یہ بہادر کہتے تھے، لڑائی کرنے والے کو مطلب خاندان میں عزت دی جاتی تھی۔ تلوار کون اٹھایا ہے اس کے بارے میں اشعار کہتے تھے۔ تو جو اخلاقی لحاظ سے سب سے بڑا مسئلہ تھا عرب میں، وہ مسئلہ یہ تھا لڑائی کا۔ میں نے اس کے پہلے آپ کے سامنے اس کی وجہ بتائی تھی کہ اس کی وجہ کیا ہے لڑائی کی، کیونکہ یہ پورا خطہ جو ہے وہ معاشی لحاظ سے، اکنامکلی لحاظ سے جو ہے نا، وہ ان کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا، نہ کوئی چیز پیدا ہوتی تھی، اور نہ کوئی ایسی فیکٹریز تھی، نہ کوئی ایسی چیزیں تھی کہ جو بنتی ہوں۔ لہذا عموماً جو ہے ان کا پیشہ وہ لڑائی جھگڑا تھا۔ قبیلہ گیا، تجارت کرنے والے لوگ گئے، ان کو لوٹ لیا، اس قسم کی حرکت ہوتی تھی۔ یہ جو بات آتی ہے مکے میں کہ اللہ کے رسول تجارت کرتے تھے یا مکے کے لوگ تجارت کرتے تھے، حقیقت میں یہ مال ہندوستان سے اور کیرلا سے جاتا تھا۔ تو جدہ اس کا مین ہیڈ آفس ہوتا تھا، اور وہاں سے پھر کیا ہوتا تھا، سپلائی ہوتا تھا۔ تو زیادہ تر چیزیں جو جاتی تھیں وہ گرم مسالہ تھا جو یہاں ہندوستان سے سپلائی ہوتا تھا، اور یہ عرب لوگ کیا کرتے تھے، اس کو سیریا کی جانب سپلائی کرتے تھے، اور سیریا سے جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں لے کر کے آتے تھے۔ اس طریقے سے مکے ایک چھوٹی سی مارکیٹ تھی۔ جیسے آج دبئی کی کیا پوزیشن ہے، ہندوستان کا بہت سا پروڈکشن پیک ہوتا ہے دبئی میں، بنتا یہاں ہے، سیل لگتی ہے دبئی کی، اور بنتا ہے سارا مال کہاں، یہاں۔ یہی صورتحال جو ہے وہ مکے کی تھی اللہ کے رسول کے بارے میں۔ اس لیے کہ آپ کو یہ دماغ میں نہیں آوے کہ جب سارے لوگ لوٹ مار کرتے تھے تو پھر تجارت کی بات آتی ہے، وہ کہاں سے آتی ہے۔ تو پہلی بات تو عمومی یہ بات تھی، لیکن قریش کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ تاجر تھا، اور وہ تجارت جو ہے وہ اس طریقے سے کرتا تھا۔
یہ جو لڑائیاں ان کے درمیان میں ہوتی تھیں اس میں سے بدلہ لینے کا ایک چکر بہت برا تھا، جو آج بھی پاکستان کے بعض علاقوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ ان کے ہاں جو علاقہ غیر کہلاتا ہے، 4 تو صوبے ہیں پاکستان میں، اور ایک صوبے کا نام صوبہ نہیں ہے، اس کا نام ہی علاقہ غیر ہے۔ علاقہ غیر اس کو کہتے ہیں کہ جہاں کسی کی نہیں چلتی۔ انگریز نے پورے دنیا پر قبضہ کرنا چاہا اور ہندوستان سمیت یہ پورا علاقہ قبضے میں رہا، لیکن علاقہ غیر پر قبضہ نہیں کر سکا، اور علاقہ غیر کو اس نے بھی کیا کر دیا، وہ سرنڈر ہو گیا اور اس نے چھوڑ دیا۔ یہ جو طالبان کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے وہ علاقہ غیر سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ علاقہ غیر میں اپنی کرنسی ہوتی ہے، اپنے قبائلی نظام ہوتے ہیں۔ ان کے یہاں بھی یہ ہے کہ اگر کسی کو ایک کو مار دیا ہے تو وہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس باپ کا جس کو مار دیا گیا ہے، تو ماں دودھ پلاتے ہوئے گانا بھی وہی گاتی ہے کہ تم کو اس سے بدلہ لینا ہے، اور اس کی زندگی کا اہم مقصد کیا ہوتا ہے، اپنے باپ کے قاتل کو قتل کرنا۔ ابھی شارجہ کی ایک رپورٹ آئی تھی کہ ایک آدمی کو قتل کر دیا، وہ قاتل بھاگ کر شارجہ چلا گیا۔ جب وہ لڑکا اس کا پیدا ہوا، وہ جوان ہوا، تو اس کی ماں نے بتایا کہ فلاں آدمی تمہارے باپ کا قاتل ہے۔ وہ اس کو تلاش کرتا رہا اور 18 سال تک شارجہ تلاش کرتا رہا، اور 18 سال کے بعد اس کو پتا چلا اور اس نے اس کو وہاں قتل کیا۔ اس قسم کی جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ چیزیں پائی جاتی تھی، تو یہ وہاں سے ان کے اندر شفٹ ہوئی ہیں اس علاقے میں۔ تو جب بدلہ لینے کی بات ہوتی تھی پھر لڑائیاں بڑی لمبی لمبی چلتی تھی، اور بہت چھوٹی چھوٹی بات پر بھی لڑائی ہو جاتی تھی۔ ایک لڑائی ایسی بھی ہوئی ہے کہ ایک باغ سے پرندہ اڑا دوسرے باغ پہ جا کے بیٹھ گیا۔ لڑائی کی وجہ یہ تھی کہ تمہارے باغ سے پرندہ اڑ کر ہمارے باغ میں آ کر کیوں بیٹھا، اور اس پر لڑائی ہو گئی۔ ایک لڑائی ہوئی تھی گھوڑ سواری اور تیر اندازی، یہ ان کا پکنک بھی تھا اور اس میں یہ ماہر بھی تھے۔ تو گھوڑ سواری میں یقینی بات ہے کہ گھوڑا آگے جائے گا، گھوڑا پیچھے جائے گا۔ جو گھوڑا آگے نکل گیا وہ پیچھے والے گھوڑے نے اس کو، جب وہ جیت گیا تو بعد میں جب پہنچا تو اس نے اس کو قتل کر دیا کہ تمہارا گھوڑا آگے کیسے نکلا۔ ابھی جب گھوڑ سواری ہو رہی ہے، ریس ہو رہا ہے، تو ایک کو آگے جانا ہی جانا ہے۔ اس طریقے سے ان کے یہاں خطرناک قسم کی لڑائیاں برسوں برس چلتی رہتی تھی، اور اس برسوں برس کی لڑائی کے بہت سے نتائج برآمد ہوتے تھے۔ یہ جو آتی ہے بات نا کہ لڑکیوں کی زندہ درگور کر دیتے تھے، وہ بھی بات آئے گی۔ اس کی وجہ آپ کو بتاتے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ جب ان کا پیشہ ہی لڑائی تھا تو ان کو یہ خطرہ ہوتا تھا کہ اگر عورتیں زیادہ پیدا ہوں گی تو ہمارے مرد لڑائی میں ایک بڑا طبقہ عورتوں کی حفاظت کرنا، اور ایک طبقہ لڑائی کرے گا تو ہماری جو ہے فوج کیا ہو جائے گی، کم ہو جائے گی، نفری ہماری کم ہو جائے گی، لہذا لڑکی رہنا ہی کم سے کم تاکہ ان کی حفاظت کا مسئلہ نہیں آئے۔ اور اسی بنیاد پر انہوں نے اصول بنا رکھا تھا کہ باپ کی پراپرٹی میں حصہ بھی اسی کو ملے گا جو تلوار اٹھانے لائق ہے، جو تلوار نہیں اٹھائے گا اس کو وراثت میں حصہ۔ اسی لیے دو کو حصہ نہیں ملتا تھا، عورتوں کو بھی نہیں ملتا تھا، چھوٹے بچوں کو بھی حصہ نہیں ملتا تھا۔ اگر باپ کا انتقال ہو گیا اور ایک لڑکا جو ہے وہ بالغ نہیں ہے ابھی، تو اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس کے بارے میں بھی تھا کہ تلوار اس نے نہیں اٹھائی ہے، لہذا تلوار اٹھانے والے ہی کو کیا ملتا تھا، حصہ ملتا تھا۔ تو اس طریقے سے لڑائی جو ہے ان کے اخلاق میں رچی بسی تھی، اور اس کے نتائج مختلف انداز میں کیا ہوتے تھے، پیش آتے رہتے تھے۔ یہ دوسری چیز شراب خوری، اس میں سارے قبیلے سب لوگ شامل تھے، وہ چاہے قریش ہوں چاہے غیر قریش ہوں۔ اللہ کا یہ فضل رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ نہ آپ نے کبھی بت کی پوجا کی، نہ آپ نے کبھی شراب کو ہاتھ لگایا، نہ ان لوگوں کی جتنی شرارتیں تھیں اس میں کسی شرارت میں اللہ کے رسول کیا ہے شامل رہے۔ یہ شروع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے حفاظت فرمائی تھی۔ یہ شراب کا جو معاملہ تھا، یہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہر گھر میں بھٹی تھی، میکدہ تھا، اور بہت شوق سے ہر محفل میں شراب ہوتی تھی، شراب پلانے والے بچے ہوتے تھے۔ حضرت ابن عباس خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے باپ جب شراب پیتے تھے تو کہتے تھے اسقنا، مجھے پلاؤ،
لے کر کے آؤ، پیالہ لے کر کے آؤ. تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ سب لوگ جو ہے وہ چھوٹے بچے جتنے ہوتے تھے وہ ساقی ہوتے تھے، پلانے والے، اور یہ محفل شراب کی لگتی تھی. یو پی میں سہارنپور، مراد آباد علاقے میں حقہ پینے کا بڑا رواج ہے، بہت زیادہ حقہ پیتے ہیں. تو حقے کو جو کوئلہ بھرا جاتا ہے اس کے بچے ماہر ہو جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں، وہ مطلب اگر آپ کو دے دیا جائے کہ چلم آپ کوئلہ بھر رہے ہیں تو آپ نہیں بھر پائیں گے. تو وہ اندازے سے بچے جو ہے نا وہ بھر کر کے کوئلہ لاتے ہیں، اور ان کا کام ہوتا ہے کہ جب وہ محفل لگی رہے تو وہ کوئلہ بھر بھر کے لاتے رہیں اور لوگوں کو حقہ پلاتے رہیں. ایسے ہی ان کے یہاں شراب کا معاملہ تھا. شراب اتنی زیادہ تھی، بعض احکامات، زیادہ تر احکامات اللہ نے ایک مرتبہ کہہ دیا، لیکن شراب ایسا معاملہ تھا کہ سن 3 ہجری کے بعد جا کر کے حرام ہوئی. یعنی مکہ کا پورا دور شراب کے حلال کا گزرا، اور مدینے میں سن 3 ہجری میں جا کر کے شراب ہوئی. بعض لوگوں کا کہنا ہے سن 4 ہجری میں حرام ہوئی شراب. اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈائریکٹ اگر منع کر دیا جاتا تو ایسا چانسز تھا کہ مان تو لی جائے گی بات، لیکن اس کا ریئیکشن ہو جائے گا. اس لیے دھیرے دھیرے شراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا. حضرت حمزہ کے بارے میں ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی تو جنگ بدر کا جب مال غنیمت ملا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 اونٹنی ملی. ایک تو مال غنیمت کی ملی اور ایک اللہ کے رسول نے گفٹ کر دی تھی. تو حضرت علی کا نکاح پہلے ہوا ہے، رخصتی کچھ دن کے بعد ہوئی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یہ اونٹنی سے کما کر کے ولیمہ اچھا ٹھیک ٹھاک کیا جائے گا. تو یہ بیچارے وہ دونوں اونٹنی اپنی جو ہے وہ پالے ہوئے تھے کہ اس سے ہم کچھ بیاپار کریں گے، پیسہ آئے گا، پھر جب پیسہ ہو جائے گا تو ہم ولیمہ کریں گے. کیونکہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے شادی کا آفر دیا تھا اس وقت ان کے پاس کچھ تھا نہیں، اور جو سامان جو تھا بھی ان کے پاس اس کے ذریعے جو ہے وہ گھر کے ضروری سامان لے لیے گئے تھے. تو اس طریقے سے ان کے پاس کچھ تھا نہیں، تو انہوں نے سوچا ولیمہ کریں گے تو اچھا کریں گے. ایک دن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس وقت پینے کا دور شروع ہو گیا. تو وہ جب آدمی پیتا ہے نا تو ساری مستی آتی تھی. وہ ابھی دیکھیں آج بارش ہوئی، جیسے ہی موسم اچھا بنے گا آپ دیکھیں شراب کی دکانیں فوراً فل ہو جائیں گی. میں اتفاق سے آج گزر رہا تھا تو میں نے نوٹ کیا راستے میں جتنی دکانیں شراب کی تھی سب سے زیادہ رش اس میں لگا تھا، کیونکہ یہ مستی کا وہ موسم مستی جو پیدا کرتا ہے اس کے اثرات ہیں. تو اب شراب جب پی لیا انہوں نے تو اب شراب کے ساتھ گانے والی بھی تھی. یہ سن 2 ہجری کے بعد 3 ہجری کی بات کر رہا ہوں. تو گاتے گاتے اس نے حمزہ کا نام لے کر کے کہا کہ بڑے ہو تو یہ اونٹنیاں ہیں، ان کے کوہان کا کباب کھلاؤ تو معلوم ہو. پوری دنیا یہ عورتیں پریشان ہے. وہ لوگ اٹھ کر کے وہ حضرت علی کی جو اونٹنی بیٹھی ہوئی تھی زندہ، اس کا جا کر کے کوہان کاٹ دیا. کوہان کاٹ کر کے اس کو نہر کیا، یہاں سے نہر کر کے اس کا کلیجہ نکال رہا ہے اور وہ فرائی ہو رہا ہے. اب دونوں اونٹنیاں ختم ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے آئے بیچارے، تو اب ان کی تو پوری کیپٹل وہی تھی، پونجی ہی ڈوب گئی پوری کی پوری، وہی 2 اونٹنی پونجی تھی. تو یہ بیچارے بڑے غمگین ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا دیکھیے چچا جان نے تو مارا میری پوری زندگی کی جو پونجی تھی سب ختم کر دیا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا دونوں اونٹنی تباہ کر دیا. کہا چلو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی، حضرت علی کو بھی لے کر کے آئے، ایک آدھ صحابی اور ساتھ میں آئے پوچھا کس نے ذبح کیا ہے؟ تو حمزہ ویسے بھی چچا ہیں، رتبے میں بڑے ہیں اور پیے بھی ہیں، اور جب آدمی پیے رہتا تو کسی کو نہیں پہچانتا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ دیکھا کیا کیا آپ نے؟ یہ کیا معلوم ہے تم سب لوگ ہمارے غلام ہو نا، بیٹھا. جب انہوں نے ایسی گفتگو کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ابھی یہ کیا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہے، ان سے بات کرنا بیکار ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا چلو بعد میں ان سے بات کریں گے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ علی بہت پریشان ہے، کیونکہ یقینی بات ہے کہ ایک آدمی کی ساری پونجی ختم ہو جائے گی تو اندر سے پریشان ہو جائے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا گھبرانے کی بات نہیں، ولیمہ جیسا ہونا تو ویسا ہوگا. تو بہرحال حضرت عثمان نے پھر جو ہے وہ ان کی مدد کی. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شراب میں یہاں تک حالت پہنچی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کو اللہ نے حکم دیا، پہلی بات تو شراب میں یہ کہی گئی کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے۔ پہلا حکم یہ ہے شراب اچھی چیز نہیں ہے، اس کے نقصان زیادہ ہیں، نفع کم ہے۔ آپ دیکھیں اس کو تسلیم کیا گیا، اگر ڈائریکٹ کہا جاتا ہے یہ سراسر نقصان دہ ہے نا، یہ چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ اس کی بات اس طریقے سے کی کہ نفع اس کا کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ حضرت عمر جیسا آدمی جو ہے وہ اس بات کو سمجھ گیا، انہوں نے کہا آج نہیں کل یہ حرام ہونا ہی ہونا ہے، یہ کبھی بھی اسلام میں الاؤ نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام لانے کے بعد انہوں نے شراب نہیں ٹچ کی، بقیہ بہت بڑے بڑے صحابی شراب پیتے رہے۔ دوسرا حکم آیا کہ جب نماز پڑھو تو شراب کی حالت میں نہیں آؤ۔ سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے کہ نماز کا جب اذان ہوتی تھی تو ایک اذان کے بعد ایک آدمی یہ بھی اعلان کرتا تھا کہ جو پی رکھا ہو وہ مسجد میں نہیں آنے کا، یہ بھی اعلان کیا جاتا تھا ساتھ میں کہ جو پی رکھا ہے وہ مسجد میں نہیں آنا۔ کچھ ہی دن تک ایک اعلان ہوا۔ تیسرا جو ہے وہ اسٹیپ اللہ نے یہ لیا کہ آج سے شراب حرام ہے، لیکن اللہ کے رسول کی تربیت صحابہ کی تھی۔ جس وقت شراب کے حرام ہونے کی بات کہی گئی ہے، ایک محفل میں سب بڑے بڑے لوگ صحابہ بیٹھے شراب پی رہے تھے، اور ایک صحابی نے جا کر کے کہہ دیا اس محفل میں کہ آج سے شراب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام ہے۔ جس حالت میں جو شراب گلاس میں اگر بچی بھی تھی اتنی نہ، تو اس نے نہیں کہا چلو اچھا اب اس کو ختم کر لیتے ہیں، اب کل سے حرام ہو جائے گی۔ ایک آدمی نے اس کے بعد ایک قطرہ نہیں ٹچ کیا اور ساری شراب جو ہے وہ پھینک دی گئی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق کے ساتھ لکھا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں، ساری گلیوں میں شراب بہ رہی تھی پانی کی طریقے سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ انداز تھا۔ بہرحال شراب ان کے جو ہے وہ رگوں پے میں بسی ہوئی تھی اور اس کے بہت بڑے وہ رسیا تھے، یہ اخلاقی حالت تھی۔ جوا بھی کھیلتے تھے، جوا کا انداز ان کا عجیب و غریب تھا۔ جوا میں جو چیز جیتی جاتی تھی وہ دوستوں میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔ خاص کر گوشت پر جوا کھیلتے تھے، اونٹوں کے ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، 5-7 ٹکڑے ٹوٹل اونٹ کے، پھر اس کے بعد شرط رکھی جاتی تھی۔ شرط رکھنے میں جس ٹکڑے کو جو مل جاتا تھا، کیونکہ ان کو کھلانا مقصد ہوتا تھا، تو اسی محفل میں یا بعد میں وہ کباب اور یہ جو کچھ بھی ہوتا تھا سارا کا سارا کیا ہے جوئے میں جو ملتا تھا سب کھلا دیا جاتا تھا۔ تو اس لیے شاعر فخر کرتے تھے کہ دیکھو کبھی ایسا نہیں ہونا کہ جوا کی محفل چھوڑ دینا، کیونکہ اگر تم نے جوا کی محفل چھوڑی تو اس کا مطلب تم بخیل آدمی ہو۔ تو وہ اپنے بچوں کو بھی سکھاتا تھا کہ جوا کی محفل نہیں چھوڑنے کا، کیونکہ جوا جو ہے وہ سخاوت کی علامت ہے۔ اس طریقے سے جوا ان کے یہاں رائج تھا۔ سود خوری، بڈی جسے آپ کہتے ہیں، سود خوری کا بھی بڑا رواج تھا، اور چند لوگ ایسے تھے جو بڑے بڑے سود خور تھے۔ اس میں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی کیپٹل جو ہے وہ سود میں لگی ہوئی تھی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع میں سود کو حرام قرار دیا تو سب سے پہلے یہ کہا کہ میرے چچا کا جو سود ہے نا وہ سارا کا سارا معاف ہے، کسی کے اوپر کوئی کلیم نہیں ہے۔ کیونکہ آدمی اپنے گھر سے جب شروع کرتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے، ہر آدمی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور سود کے بارے میں قرآن مجید نے بہت واضح انداز میں یہ بات کہی کہ جو سود کھاتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ سے لڑائی ہے، جنگ ہے، حرب من اللہ، اللہ سے اس کی جنگ ہے۔ دیکھیں سود کے جتنے بھی انداز ہیں، ہر دور میں سود کے نئے نئے سسٹم ہوتے رہتے۔ جیسے آپ کے شہر میں ایک کامن بیماری ہے، پڑھے لکھے مولوی داڑھی رکھے جماعت میں نماز پڑھنے والے آ کر کے مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مولانا میں نے ایک مکان مالک سے 60,000 روپیہ لے لیا ہے، اس نے مجھ سے 60,000 روپے لے لیا ہے، اپنا مکان ہم کو دے دیا رہنے کے لیے، کرایہ نہیں لے گا، 2 سال کے بعد ہم اس کا 60,000 روپے جب وہ ہمارا واپس کر دے گا تو ہم گھر اس کو واپس کر دیں گے۔ کیا یہ سود ہے؟ سراسر سود ہے۔ بڑے بڑے لوگ اس میں انوالو ہیں۔ حالانکہ سود کا گناہ ایسا ہے جیسے کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، اتنا بڑا گناہ سود کا ہے۔ ایک بڑا طبقہ اس میں انوالو ہے، اور ہمیشہ سود اپنی جو ہے وہ شکل کیا کرتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے۔ گاؤں والے
ایک کامن بیماری ہے، کھیت رکھ دیتے ہیں گروہ، اور وہ جس کے پاس رکھا جاتا ہے وہ اس میں کھیتی کرتا ہے، کھیتی کرنے سے فائدہ اٹھاتا ہے، 10 سال 15 سال تک وہ غریب اس کو پیسہ نہیں دے سکتا، 15 سال تک اس میں کھیتی کرتا رہتا ہے، جب وہ 15-20 سال کے بعد 10 سال کے بعد اس کا پیسہ واپس کرتا ہے تو اس کا کھیت چھوڑ دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے فائدہ اٹھایا کس چیز کا ہے؟ گروہ کا مطلب سمجھنے اسلامی پالیسی کیا ہے، یہ گروہ سسٹم کیا ہے۔ حقیقت میں جب ایک آدمی کسی سے قرض لیتا ہے، بہت واضح انداز میں پوچھتا ہے کہ مولانا پھر میرا کیا فائدہ ہوا قرض دینے کا؟ سب سے پہلا سوال آتا ہے کہ میں نے آپ سے 500 روپے لیے، آپ نے کہا کہ ہم 2 سال کے بعد واپس کریں گے، اچھا ٹھیک ہے میرا گھر آپ رکھ لو، تو وہ کہتا ہے کہ اگر میں گھر نہیں رکھوں گا، گھر سے کرایہ نہیں لوں گا تو میرا فائدہ کیا ہوا ایک قرضہ دینے کا؟ دیکھیں، قرضہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بھائی کی مدد کی ہے۔ ہمارے قرضہ ہر وہ شخص دیتا ہے جس کا اس کے پاس سے زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے اللہ کے رسول کے طریقے سے کہ آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہو اور آپ قرضہ بانٹتے پھریں۔ اللہ کے رسول کی یہ شان تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب ان سے لوگ پیسہ مانگتے تھے، اگر آپ کے پاس نہیں ہوتا تھا تو آپ کہتے تھے میرا نام لے کر کے کسی سے قرضہ لے لو، میں اس کو ادا کر دوں گا۔ ہم قرضہ کب دیتے ہیں؟ جب ہمارے ایکسپینس سے، ہمارے خرچ سے زیادہ ہوتا ہے، اس پیسے کو ہم قرضہ دیتے ہیں۔ قرضے کا اصل مقصد اپنے بھائی کی مدد کرنا ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ قرضہ دینے کا جو ثواب ہے، قرضہ کو ڈیلے کرنے کا، بعض صحابہ تو دعائیں کرتے تھے کہ اللہ جو ہم سے قرضہ لیا ہے وقت پر واپس نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی، دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ ایک آدمی شرارتاً پیسہ نہیں واپس کر رہا ہے، ایسی جگہ ڈھیل دینا کوئی چیز نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اس کے حالات ہی بیچارے کے ایسے ہیں کہ واپس نہیں کر رہا ہے، تو آپ اس کو ٹارچر نہیں کریں، ڈیلے کریں، اور اس کو جب ملے کیونکہ وہ شرمائے گا، اس سے پہلے آپ اس کے بول دیں کوئی بات نہیں، جب آپ کو ہو جائے، جتنا آپ ایسا ڈیلے کرتے جائیں گے اتنا صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ لہذا وہ صحابی جو ہے نا، اس صدقے کے ثواب کی بنیاد پر کیا کرتے تھے؟ چاہتے تھے کہ دیر میں ہمارا قرضہ واپس ہو، اتنا دن تک ہمارا پیسہ بھی مل جائے گا ہم کو اور ثواب بھی ملتا رہے گا۔ حالانکہ صدقے میں ثواب کب ملتا ہے؟ جب آپ کا پیسہ واپس ہی نہیں ہو۔ اور سے سنیں، ایک غریب کو آپ نے صدقہ دیا، وہ پیسہ آپ کو واپس نہیں کرے گا، تب ثواب ملے گا، لیکن قرضہ میں ڈیلے کرنے کا، حالانکہ پیسہ آپ کو واپس آئے گا، صرف آپ کو تاخیر کرنے کا، کہ اس کو چھوٹ دینے کا، اس کو ثواب ملتا ہے۔ لہذا قرضے میں اصل مقصد یہ ہے۔ اب وہ جو چیز رکھی جاتی ہے وہ کیوں رکھی جاتی ہے؟ وہ چیز رکھنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم کو اطمینان رہے کہ ہمارا پیسہ اگر ڈوبنے لگا تو ہم اس کی چیز کو بیچ کر کے اپنا پیسہ نکال لیں گے اور بقیہ پیسہ اس کو واپس کر دیں گے۔ بقیہ گروہ کا کوئی مقصد نہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنی گھڑی رکھ دیتا آپ کے پاس، چلو مکان تو آپ نے کرائے پہ دے دیا، آپ سے ایک آدمی نے 5000 روپے مانگا، آپ نے کہا بھائی ہمارے اطمینان کے لیے کچھ، اس نے کہا یہ میری راڈو گھڑی تم رکھ لو۔ آپ بتائیں اب اس گھڑی کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سوائے آپ کو اطمینان ہی رہنا ہے نا، آپ کے گھر میں آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، آپ کو اطمینان رہے گا۔ یہی مقصد ہے قرضے کا، ورنہ قرضے کا اسلام میں کوئی مقصد نہیں ہے کہ گروی کا مطلب کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ تک تو یہاں تک احتیاط کرتے تھے کہ اگر کسی کو قرضہ دے دیتے تھے تو اس کے گھر کے دیوار کے سائے میں بھی نہیں کھڑے ہوتے تھے کہ اگر ہم اس کے گھر کے دیوار میں سارے کھڑے ہوں گے تو اس سے فائدہ حاصل ہوا، حالانکہ جس کو میں نے قرضہ دیا اس سے ہم کو فائدہ نہیں حاصل کرنا، ہم کو اوپر لینا ہے، لہذا اس کے گھر کے سائے پر بھی نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ تو اس طریقے سے جب آپ کسی کو قرضہ دے دینا، کیونکہ قرضے والا آپ کا یقینی بات ہے نفسیاتی طور پر انڈر پریشر رہے گا۔ جب انڈر پریشر، جیسے مثال کے طور پر آپ کا پڑوسی ہے، آپ نے قرضہ دے رکھا ہے، آپ کو 12 بجے جگانا ہوا، حالانکہ دوسرا آپ کا بھائی بھی موجود، آپ اس کو نہیں جگا رہے، آپ اس کو جگا رہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں اگر اس کو جگاؤں گا تو اس کو پیسہ دیں گے، میرے ساتھ بھاگے گا ہاسپٹل۔ آپ نے سود لے لیا، آپ کی نیت یہی ہوئی کہ ہمارا اس کے اوپر پریشر ہے، لہذا یہ ہماری بات سنے گا۔ یا آپ کی موٹر سائیکل خراب گئی، آپ کے بھائی کے پاس بھی موٹر سائیکل ہے، آپ مانگ رہے موٹر سائیکل اس سے جس کو آپ نے قرضہ دے رکھا ہے۔ یہ نہ کہنا، نہ کہتے ہوئے سود کھانے کے برابر ہے، کیونکہ آپ کے دل میں ہے کہ اگر ہم اس سے گاڑی مانگیں گے تو یہ انکار نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میرے انڈر پریشر ہے۔ ایسی شکل میں کبھی بھی اس کی گاڑی مانگنا، اس سے پیسے مانگنا، اس کو رات میں استعمال کرنا، دن میں استعمال کرنا،
یہ ساری چیزیں حقیقت میں سود کی شکل میں ہیں. لہٰذا اس سے ہم ہاں ٹھیک ہے آپ کا بھائی بہت دور رکھتا ہے، یہ پڑوسی ہے، پڑوسی کے لحاظ سے، لیکن اگر آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ ہم اس کو کہیں گے تو بھائی تو انکار کر سکتا ہے لیکن یہ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ یہ میرا پیسہ کھایا ہوا ہے، وہاں پہ سود ہو گیا. بات سمجھ آ رہی؟ لہٰذا سود سے جو ہے وہ بہت پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. تو ان کے یہاں سود ایک کامن بات تھی اور بڑے بڑے سود خور تھے. یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامے ہیں نا، وہ یہ سب کارنامے ہیں کہ جس میں ایک آدمی چھوڑ ہی نہیں سکتا، زندگی گزری ہے ہزاروں سال سے اسی لائن میں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیرے دھیرے کر کے ان سب کو کیا کیا، اندر سے ختم کیا. ایک پیشہ ان کا جو ہے لوٹ مار کا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عدی بن حاتم اسلام قبول کیے تو اللہ کے رسول نے کہا عدی ایک وقت ایسا آئے گا، یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں، مسیحی تھے، عیسائی تھے، کہا عدی ایک وقت ایسا آئے گا کہ یمن کی کیپٹل سنا یا دوسری حدیث میں ہیرا آتا ہے کہ وہاں سے ایک آدمی چلے گا حج کرنے کی نیت سے، ایک عورت چلے گی اور مکے تک آئے گی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. دوسری حدیث میں آتا ہے ہیرا سے چلے گا حضرموت تک جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو عدی بن حاتم نے کہا کہ اللہ کا رسول جو راستے میں لٹیرے ہیں وہ سب کہاں چلے جائیں گے؟ انہوں نے پوچھا کہ یا راستے میں کیا کہتے ہیں بنی طے ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جو مشہور تھا لوٹ مار میں. ان کا اللہ رسول جب ادھر سے گزریں گے تو وہ تو لوٹیں گے، ان کا کام ہی لوٹنا ہے، وہی ان کا پیشہ ہے. تو ان کو بڑی حیرت ہوئی، اللہ کے رسول یہ کیسی بات کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے لے کر وہاں تک ایک عورت جائے گی سونا کا پہنے رہے گی اور کہ کوئی چھیڑنے والا نہیں ہوگا، کوئی بولنے والا نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ تھا ان کا کہ یہ کیسا ایسا ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول کہنا چاہتے تھے کہ تربیت ایسی کی جائے گی کہ سب چھوڑ دیں گے. اور نتیجہ یہی نکلا کہ یمن سے لوگ پیدل حج کرنے آئے، اپنے اونٹوں پر بیٹھ کر کے آئے، پیدل آئے، عورتیں آئیں، اور یہاں سے لے کر وہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا امن قائم کر دیا تھا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا، کوئی چھیڑنے والا نہیں تھا. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ عورت آ رہی ہے لہذا اس کی عزت کی چھیڑنے کی بات ہے. اس سے زیادہ ہے کہ اس کو لوٹا نہیں جائے گا، کیونکہ ان کا پیشہ کیا تھا، لوٹ مار. تو یہ ان کے اخلاق میں بہت بڑی برائی تھی جو اس کو یہ جو ہے لوٹ مار سے کرتے تھے. چوری بھی بہت کرتے تھے. لوٹ مار تو ہوتی کھلم کھلا کرنا، اس پر فخر بیان کرتے تھے. چوری میں ہوتا تھا بیان نہیں کرتے تھے. حج کے موقع پر الگ الگ انداز سے چوری ہوتی تھی. جیسے ہوتے نا، جیسے دلی کے جیب کٹ رہے ہیں وہ ان کی ایک الگ شان ہے. لکھنؤ والے اس سے زیادہ ایڈوانس ہے کہ مطلب ایک جیب کترا جو ہے وہ ہماری تقریر سن کر کے بڑا متاثر ہو گیا، اس نے توبہ کر لیا. تو میں نے اس سے پوچھا تم لوگ کیسے جیب کاٹتے ہو؟ اس نے کہا مولانا صاحب یہ چھوٹے بچوں کو ٹریننگ دی جاتی 12 سال سے 16 سال تک کے بچوں کو، اور اس کے پورے ٹریننگ کیمپ ہوتے ہیں. اس نے بتایا معلوم کیسے ٹریننگ دی جاتی ہے؟ کہا غبارہ پھلایا جاتا ہے. غبارے کے اوپر جینس کپڑا رکھا جاتا ہے. غبارہ پھلا کر کے اس کو جینس کپڑا اس کے اوپر رکھا جاتا ہے. اتنی ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ جب بلیڈ چلاتے ہیں تو کیونکہ غبارہ ہلکا ہے ٹچ ہو جائے گا پھٹ سے نکل جائے گا، وہ پورا جینس کے کپڑے کو کاٹ دیتے ہیں اور غبارہ ٹچ نہیں ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہم کو اتنی مہارت سے سکھلایا جاتا ہے کہ جیب کیسے کاٹی جائے. اس نے کہا آپ کہیے تو میں بھی غبارہ پھلا کر کے جینس کاٹ کے آپ کو دکھلا دیتا ہوں. تو عربوں میں کیا تھا، بعض قبیلے والے ایک لوہے کی سلاخ رکھتے تھے اور اس میں ہک رکھتے تھے لوہے کی سلاخ میں. جب راتوں میں حاجی لوگ سو جاتے تھے نا تو وہ تقریباً 4-5 فٹ کی ہوتی تھی وہ ہک. دور سے بیٹھ کر کے ہک سے سامان گھسیٹتے جاتے تھے. پیسہ تو ہوتا نہیں تھا، زیادہ تر کیا ہوتا تھا سامان. اب وہ بیچارہ اطمینان سے سو رہا ہے، وہ انہوں نے کیا کیا سراہنے سے وہ پھنسایا اور پھنسا کر گٹھری لے کر کے روانہ ہو گئے. جھانسی میں چوری ہوتی ہے، کبھی جائیں جھانسی میں بہت ہوشیار رہے. جھانسی میں اسٹیشن پہ چوری ہوتی ہے، سب ملے رہتے ہیں. کیا کرتا ہے ایک آدمی جیسے آپ کے پاس 4 سامان ہے، بڑا چھوٹا سامان ہے. چور کا ایک گروہ ہوگا، 2-3 آدمی ہوں گے. وہ آپ کا چھوٹا سامان لے کر کے ایک آدمی آپ کی نگاہوں کے سامنے سے اٹھ کر ایسے جائے گا، دھیرے دھیرے اٹھائے گا، تھوڑی دیر بعد بھاگنا شروع کرے گا. اب آپ جب دیکھیں گے نا تو اس کے پیچھے بھاگیں گے
اب یہاں 3 بڑا سامان چھوڑ رکھا ہے، یہ پہلے سے اس سائڈ میں دوسرے لوگ لگے ہیں، آپ اس کے پیچھے بڑا خوش ہوئے کہ میں تو تھوڑی دور جا کر پھینک دے گا، وہ نہ نکل جائے گا۔ یہ جو آپ دوسرا ادھر بیٹھا ہوا نا بڑا سامان، یہ بریف کیس لے کر کے چلا گیا، آپ وہاں سے واپس آئے تو آپ دیکھیں وہ لوٹا تو لے کر ہم آگے، بریف کیس نہ پتا ہو گیا۔ تو ایسے ہی ان کے چوری کا الگ الگ انداز تھا، تو چوری بھی ان کے پیشے میں تھی، اور خاص کر جو ہے حج کے موقع پر چوری اس لیے ان کے اندازہ ہوتی تھی کہ بڑے لوگوں کو جب چوری کرتے تھے تو ان کو سزا نہیں ہوتی تھی، چھوٹے لوگ جب چوری کرتے تھے تو سزا ہوتی تھی۔ اسی لیے جب وہ سردار کی لڑکی نے چوری کر لی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب ان کو یہی تھا کہ تو سردار کی عورت ہے، اس کو تو سزا ہونی نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آیا تو کچھ لوگوں نے سوچا، اللہ کے رسول نے کہا کہ ہمارے پاس بڑا اور چھوٹے سے کوئی مطلب نہیں، جرم ہے، تو یہ ہوا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ تو لوگوں نے سوچا کہ اللہ کے رسول کے پاس سفارش کی جائے، تو یہ ہوا کہ کون سفارش لے کر جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید کو بہت مانتے تھے، جن کو آپ نے بیٹا بنایا تھا، تو لوگوں نے زید سے جا کر کے ریکویسٹ کیا کہ آپ اللہ کے رسول سے جا کر کے کہیے کہ اتنے بڑی سردار کی بیٹی ہے، یہ کچھ فائن وائن کر کے سزا کو ختم کر دیا جائے۔ تو زید جا کر کے اللہ کے رسول سے یہ بات بولے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ ہو گئے، ناراض ہو گئے، اتنا سوئے کی کان کی لویں آپ کی لال ہو گئی، اور آپ نے فرمایا کہ لو کانت فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، کہ اگر فاطمہ بنت محمد یعنی میری بیٹی بھی چوری کرتی میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ جو تم نے فارمولہ بنا رکھا ہے کہ بڑے لوگوں کو سزا نہیں دی جائے گی، چھوٹے لوگوں کو سزا دی جائے گی، یہ اسلام میں نہیں ہے، چوری ہے۔ زید بہت پچھتائے یہ سفارش لے کر کے، اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کہا کہ تمہاری یہ ہمت کیسے ہوئی کہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں میری کیا اوقات ہے کہ میں جو ہے اللہ کے قانون کو کنارے رکھ دوں اور ایک آدمی کی سفارش کو قبول کر کے اس کے تحت فیصلہ کر دوں۔ یہ بات یاد رکھیں، حکم الہی ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھے، ایک آج ہمارے پاس پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ کو مرسی کا حق ہوتا ہے، وہ رحم کی اپیل اس مجرم کو بھی معاف کر سکتا ہے جس کو سزائے موت ہو چکی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قانون سے بڑا پریزیڈنٹ ہے، پریزیڈنٹ چاہے تو معاف کر دے۔ ہمارے یہاں اسلام میں قانون بنائے ہوا اللہ کا ہے، دنیا کا کوئی پریزیڈنٹ اللہ سے بڑا نہیں ہے، لہذا اس کو ہر حال میں اللہ کے قانون کو نافذ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرڈر ہو گیا، جب قتل ہوا تو قاتل پکڑا گیا، قاتل نے اقرار کیا، اللہ کے رسول نے حکم کر دیا جس کو قتل کیا تھا ان سے پہلے بتایا گیا کہ آپ اس کو معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، اگر آپ خون بہا لینا چاہتے ہیں، پیسہ لینا چاہیں تو پیسہ لے سکتے ہیں، ورنہ قصاص بھی لے سکتے ہیں۔ اس نے کہا میں قصاص لوں گا، مجھے بدلہ لینا ہے۔ اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا کہ بدلہ لینا ہے۔ جب جلاد اس کی گردن مارنے کے لیے اترا میدان میں تو آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ قرآن مجید کی آیت تلاوت کی جاتی ہے کہ کس آیت کی کس دفعہ کے تحت اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اعلان کیا تو ایک بچی جو ہے نا اللہ کے رسول کے ٹانگوں کو پکڑ کر آ کر رونے لگی۔ لوگوں نے اللہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول یہ جو جس کو قتل کی سزا دی جا رہی ہے اس کی یہ لڑکی ہے، یہ آپ سے اپیل کرنے آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے اور جلاد کو انگلی سے اشارے کا حکم دے دیا کہ گردن مار دی جائے۔ گردن مار دی گئی۔ صحابہ نے پوچھا رسول آپ تو زار و قطار رو رہے تھے اور آپ نے گردن مارنے کا حکم دے دیا، کہا وہ حکم الہی ہے، اس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ یہ محمد بن عبداللہ رو رہا ہے، وہ رسول اللہ ہے جو آرڈر کر رہا ہے۔ رسول اللہ ہمیشہ رسول اللہ رہتا ہے، اس کے نیچے سارے لوگ ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے حکم سے اگر یہ کہا ہوتا قتل کی سزا دی جائے تو ہم کو اختیار بھی ہوتا کہ ہم مرسی کی اپیل بھی اختیار کرتے۔ ہم قتل کی سزا اللہ کے حکم سے دے رہے ہیں، اللہ سے زیادہ کوئی دنیا میں مہربان نہیں، کوئی رحم والا نہیں ہے۔ اگر اس رحمان و رحیم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قصاص لیا جا سکتا ہے تو قصاص لیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے لا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، کہ جب سزائیں دو تو ایسی شکل میں تم آپس میں یہ نہیں سوچو، دل تمہارا نہیں محسوس ہے، بلکہ تم کو یہ ہونا چاہیے کہ جو یہ ہو رہا ہے یہی پروردگار عالم کا حکم ہے اور سب سے سچا حکم اسی کا ہے۔
لہذا اس طریقے سے جو ہے وہ چوری پر کنٹرول ہوا. آپ کو حیرت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلامی حکومت مدینے میں قائم کر لی تو بازار میں پوری جو 10 سالہ زندگی ہے اور جب اسلامی حکومت جب سے آئی ہے میرا اندازہ 1 یا 2 واقعات پیش آئے ہیں چور کی. پورے ملک کی بات کر رہا ہوں, پورے ملک میں 1 یا 2 چوری کے واقعات پیش آئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں تربیت فرمائی تھی. یہ وہ چیزیں جو ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی جس کو کرنا وہ اپنا فخر سمجھتے تھے, اور اس فخر کو پروردگار عالم نے توڑ کر کے اسلام کے ایمان کے دائرے میں ایسا داخل کیا کہ ایمان پر فخر کرنے لگے اور اپنی گھٹی سے ساری چیزیں نکال دی. اخلاقی لحاظ سے ان کے یہاں جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ تھا عورتوں کا. عورتوں کے لیے ان کے پاس جتنے بھی قانون تھے نا سارے کے سارے عورتوں کے خلاف تھے. اس کی بنیادی وجہ آپ کو بتا دیں. دیکھیں یہ کرسچن, یہودی اور ہندو مذہب, ان تینوں مذہب میں کرسچن میں تو صاف صاف کرسچینٹی میں بائبل میں آج بھی نوٹ ہے کہ اصل جو شیطان ہے وہ عورت ہے. اصل شیطان جو ہے وہ عورت ہے. یہودیوں کے یہاں ان کے ساتھ مطلب یہ کہ یورپ میں ایک کتاب ہے اسٹڈیز, اسلامک اسٹڈیز ان اسلام, مولوی عبدالعزیز کی لکھی ہوئی کتاب ہے. انہوں نے 1800 کچھ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک سیمینار ہوا تھا. سیمینار کا ٹاپک یہ رکھا گیا تھا کہ کیا عورت ہیومن بینگ ہے, اس پر فیصلہ ہونا تھا کہ کیا عورت انسان ہے, اس پر سیمینار ہوا تھا. اور بڑے بڑے جینیس قسم کے لوگ آئے تھے اس میں, اور انہوں نے یہ کہا کہ صاحب وومن از ناٹ ہیومن بینگ, یہ فیصلہ 18ویں سینچری میں دیا گیا ہے, اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے حضور کی جو پیدائش ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال بعد ہے تقریباً, یعنی 6ٹھی صدی عیسوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا, بیٹی کا, بیوی کا جو حق دیا ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے. اور یورپ میں سیمینار 18ویں صدی میں ہو رہا ہے, اور اس میں ٹاپک یہ رکھا گیا ہے کہ عورت انسان کے دائرے میں داخل ہے یا نہیں داخل ہے. تو اس وقت آپ اندازہ کریں کہ جو اللہ کے رسول کے کام کی اصل نوعیت ہے, آپ صرف یہ نہیں کہیں عورتوں کو حق دے دیا, یہ تو ایک چھوٹا سا جملہ ہے. جہاں پر عورتوں کو اس طریقے سے بات ہو 18ویں صدی تک لوگ یہ سمجھتے رہے ہوں, وہاں پر آپ عورت کو ماں کی حیثیت سے کیا حق دے رہے ہیں کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے ماں کا. آج لوگ مدر ڈے مناتے ہیں. مدر ڈے تو اس دن مدر ڈے ہے جس دن رسول اکرم نے یہ جملہ فرمایا ہے کہ عورت کے ماں کی حیثیت سے اس کے پیروں تلے جنت ہے. بیوی کے بعد میں بارے میں آپ نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لاہلہ, کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کی بیوی سرٹیفائی کرے کہ یہ آدمی اچھا ہے. اور اس کی سرٹیفائی کا ایک طریقہ ہے, آپ کو بتاتے ہیں, جا کر آزمانا ہو تو آزما لو, پوچھنے کا نہیں. دل سے اگر بولے گی, جو بیوی شوہر سے یہ کہے کہ میں جنت میں ہم عراف ہوئے تو ہم تمہیں کو قبول کرنا چاہتے ہیں, اس کا مطلب وہ آپ کو اچھی طرح سے مانتی ہے. اور اگر وہ اندر سوچتی کہ یہاں اس کے پالا پڑ گیا, اللہ وہاں خدا کے واسطے بچانا مجھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ نہیں دے رہی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب تمہیں جا کر کے زبردستی پوچھیں گے تو تمہارے منہ پہ بول دے گی, بولے آج مولانا صاحب بولے چلو آج ٹیسٹ کر ہی لینے کا ہے. سمجھے نہیں؟ وہ خود سے یہ بات بولنا کہ آپ اتنے اچھے ہیں, ایک پہچان یہ ہوتی ہے. دوسری پہچان آپ کو بتائیں, جو آپ کے گھر میں لڑکیاں ہوتی ہیں, جو ہم لوگوں کے گھر میں لڑکیاں ہوتی ہیں, لڑکیاں یہ اندر سے بولیں کہ ہمارا باپ کو جیسے ہماری امی ملی, اللہ ایسے ہی ہم کو بھی شوہر دے دینا. اگر یہ دو باتیں بولتا ہے تو وہ بحیثیت باپ اور بحیثیت شوہر کامیاب شخص ہے. اور یہی مطلب ہے کہ خیرکم خیرکم لاہلہ, کہ تم میں کیا بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. تو گھر میں یہ دو سب سے ٹاپ کلاس پر ہوتے ہیں. اگر یہ دونوں کہتے ہیں اس کا مطلب آدمی صحیح ہے.
تو عورتوں کے بارے میں صرف اللہ کے رسول نے یہ کام نہیں کیا کہ عورت کو حق دلا دیا. ایسے ماحول میں جہاں عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا ہے، شادی جیسی جتنی چاہتے تھے اتنی کرتے تھے عرب، کوئی لمٹ نہیں تھی. لوگ ہنگامہ کرتے ہیں کہ اسلام نے 4 شادی. ارے یہ سوچو کہ کتنے سے لا کر کے 4 پہ روکا ہے. جہاں پر شادی کی کوئی لمٹ ہی نہیں تھی، وہاں سے اٹھا کر کے اس معاشرے کو 4 پر باؤنڈ کرانا کتنا بڑا مسئلہ تھا. عورتوں کو باپ کے مرنے کے بعد وہ جو صرف سوتیلی سگی ماں جو ہوتی تھی اس کو چھوڑ کر بچے ساری عورتیں وراثت میں تقسیم ہو جاتی تھی بچوں کے، اور بچہ اس کو بہتے بیوی استعمال کرتا تھا. جب وہ پیریڈ سے ہوتی تھی تو باہر ایک کمرہ ہوتا تھا، کھانا اس کو دے دینے کا، اس کے ساتھ بات نہیں کرنے کا، اس کے ساتھ رہنے کا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی پی رہی تھی. حضور نے کہا عائشہ بچا دینا میرے لیے بھی پانی. جب پانی بچا دیا تو کہا میں پینا چاہتا ہوں. آپ اندازہ کریں کہ انبیاء کا سردار ہے، جس کے جھوٹے کے لیے لوگ ترستے، وہ اپنی بیوی کا جھوٹا مانگ رہا ہے. کٹورے میں لے کر کے پھر پوچھتے کیا عائشہ تم نے اس کٹورے میں کہاں سے پیا ہے پانی؟ تو وہ اتنا بھیگا رہتا ہے لب لگانے کی وجہ سے، ہونٹ لگانے کی وجہ سے. وہاں سے حضور پیتے ہیں. بعض روایت میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت عائشہ ناپاک تھی. آپ اندازہ یہ کریں کہ جس معاشرے میں عورت کو باہر پھینک دیا گیا ہو، اس معاشرے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اس حالت میں اتنا مقام اٹھایا. جب آپ اس طریقے سے بات سوچیں گے تب معلوم ہوگا کہ عورتوں کے ساتھ اسلام نے کیا جو ہے وہ حقوق دیے ہیں. صرف ہم ایسے کہہ دیتے وراثت دے دیا، فلاں دے دیا. جہاں وراثت میں تقسیم ہو جاتی تھی، باپ کی پراپرٹی کا کوئی سوال نہیں اٹھتا تھا، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ایسی ایسی جگہ سے نکالا. ایک صحابی آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی 8